سلامت رہیں۔ آگے بھی کچھ آیتیں ہیں جو مولا نے پڑھی، کون سا مومن کامیاب ہونے والا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہونے والا جو نماز خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کامیاب مومن کی، یہ نہ ہو کہ نماز کے دوران حساب و کتاب میں مشغول ہو کہ آج دکان سے کون سی چیز لی تھی، کتنا پرافٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ شیطان نماز میں وہ خیال بھی لے آتا ہے جو کبھی آتے ہی نہیں ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا وجہ نماز میں زیادہ خیال آتے ہیں؟ فرمایا شیطان وہیں چوری کرنے آئے گا جہاں خزانہ موجود ہوگا۔ وہ خضوع و خشوع جو مومن کے پاس ہونا چاہیے، تو علی کا وہ مقام اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب علی کو تیر لگتا ہے کسی جنگ میں، لوگوں نے نکالنے کا ارادہ کیا، علی کو شدید درد محسوس ہوا، تو رسول خدا نے فرمایا علی جب نماز میں ہوں تو تیر نکال لینا۔ علی اتنے خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے تھے کہ اگر حالت نماز میں اپنے جسم سے بھی غافل ہو جاتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ علی مولا اتنا خضوع و خشوع تھا علی کی نماز میں، اور اس خضوع و خشوع سے بعض نان مسلم سکالرز نے لکھا کہ کائنات میں واحد شخصیت علی ہے کہ جن میں ایسی صفتیں جمع ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر کوئی بہادر ہے تو وہ روتا نہیں، اگر کوئی سخی ہے تو وہ کنجوس یعنی بخیل نہیں ہوتا، اگر کوئی یعنی مختلف صفتیں وہ کاؤنٹ کرتے رہے، لیکن کہتے علی وہ امام ہے کہ جو جنگ میں ہوں تو سب سے بڑے بہادر نظر آتے ہیں، لیکن جب محراب میں ہوں تو بچوں کی طرح روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہونے والے جو فضول قسم کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے، لغویات کے پیچھے نہیں جاتے۔ نوجوانوں کو میسج ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے اور میڈیا پہ اکثر لغویات و فضولیات اور حرام چیزیں پڑی ہیں۔ مصیبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر نعت اور قصیدہ اور نوحہ بھی ہو تو اس میں بھی میوزک کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، وہ ثواب کی بجائے گناہ انسان کما رہا ہے۔ لہٰذا ان تمام جو میڈیا کی لغویات یا ویسے فضول گپیں لگانا اور وقت کو ضائع کرنا، مومن اگر فارغ بھی ہو تو ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے۔ لہٰذا دوسری خصوصیت مومن کی یہ ہے کہ وہ لغو اور فضول چیزوں سے دور رہتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری خوبی کامیاب مومن کے یہ ہے کہ اپنی روح کو گناہوں سے پاکیزہ بناتا ہے۔ کون سی روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس پہ اگر بات کی جائے تو اشرہ بھی کم ہے، لیکن ہر بچے کو، ہر انسان کو گناہان کبیرہ کا مطالعہ بار بار کرنا چاہیے اگر اپنی روح کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، امام کا سچا جانثار بننا چاہتا ہے، مالک اشتر کی طرح امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے۔ مالک اشتر نے یہ مقام ایسے نہیں پایا، مولا علی جیسے امام نے وہ تمغہ دیا مالک اشتر کو، کائنات میں کسی امام کے صحابی کو وہ تمغہ نہ ملا۔ فرمایا کون علی مالکن کما کنت لرسول اللہ، مالک میرا اتنا فرما بردار تھا جیسے میں اللہ کے رسول کا فرما بردار تھا۔ سلامت رہیں۔ تو امام کی فرما برداری خلوت ہو یا جلوت ہو، یہ نگاہ میں رہے کہ امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اللہ عمل دیکھتا ہے، رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، اور مومنون روایت کہتی ہے 12 ائمہ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو جب امام عمل دیکھتے ہیں تو پھر انسان کو دیکھنا چاہیے میرا عمل ایسا تو نہیں کہیں امام کو اذیت ہو۔ تیسری خوبی، نماز میں خضوع خشوع، لاغو باتوں کو چھوڑتے ہیں
اپنے روح کو پاکیزہ بناتے ہیں حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، چغل خوری سے، دنیا کی محبت سے، شہرت کی محبت سے، غفلت سے، تمام دوسروں کو انسلٹ کرنے سے، اذیت دینے سے، جتنے گناہان کبیرہ ہیں اس کتاب میں جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی ہے کامیاب مومن کی۔ اور چوتھی خوبی قرآن کہہ رہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یضمن لی اسنان ضمنت لہ الجنہ، کہ اگر کوئی بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک پیٹ میں حرام نہ ڈالے، دوسرا شرمگاہ کو حرام سے محفوظ بنا لے، پھر جنت جانے میں جانے سلامت رہے۔ چوتھی کوالٹی ہے کامیاب مومن کی۔ پانچویں خوبی یہ ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں، امانت میں بھی خیانت نہیں کرتے۔ دشمن بھی امانت رکھ دے اس میں خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہونے والا ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر کاموں سے کہے مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ پھر یہ کوالٹیز جس میں آ جائیں اولئک هم الوارثون، وہ مومن ادھر ادھر گلیوں میں بستر اٹھا کے نہیں پھرتے بلکہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں اور بہلول کی طرح جنت بانٹتے پھرتے ہیں۔ بیل کے ایک درود پڑھیں بار محمد علیہ صلی اللہ محمد علیہ سلامت، بار دیگر صلوات پڑھیں بار محمد علیہ۔